تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چند سالوں سے سلسلہ جاری ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور روافض کے اپنے باطل افکار و خیالات کے مطابق ان کے بے بنیاد اعمال اور پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ہم میں سے بعض ایسے لوگ یا ہم میں سے نکلے ہوئے بعض ایسے لوگ ہیں جو شاید روافض کا کام، روافض کا لفظ سب لوگ نہ سمجھ رہے ہیں تو شیعوں کا کام ان سے زیادہ بہتر یا ان سے زیادہ بدتر طریقے پر کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے چند سالوں سے۔ طلباء تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے اور عام مسلمانوں تک بھی کہ حضرات صحابہ کے سلسلے میں جو کچھ کوئی صاحب آج کل کہتے ہیں ہمارے صوبے ہی کے اندر، اور گھنٹوں کے بیانات اس موضوع پر وہ کرتے ہیں اور ایسے انداز سے کرتے ہیں جیسے وہ بڑی صحیح اور حق باتیں کہہ رہے ہیں۔ ان کی زیادہ تر باتیں وہ ہیں جو در حقیقت شیعوں کی غلاظتیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں کوئی لفظ جوش میں یا غصے میں نہیں بول رہا، بلکہ ذمہ داری سمجھ کر بول رہا ہوں۔ زیادہ تر شیعوں کی غلاظتوں کو وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں آپ کہ کوئی آدمی ذرا زور سے اچھے لہجے میں، طاقتور لہجے میں جمع کے کتابوں کے حوالے بیان کر کے اگر کوئی بات کرتے تو وہ ہمیشہ حق ہی ہوگی بات، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر باتیں وہ باطل ہیں بالکل۔ کچھ احادیث اس میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہوں تو ان کا وہ مفہوم نہیں ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے کسی صحابی کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، ایسی حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی، تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف جو دور تابعین سے طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ معصوم تو بالکل نہیں ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کو بخش دیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا ہے، وہ مغفور ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ لہذا اگر ثابت بھی ہو کوئی غلطی تو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند کے منبر پر بیٹھ کر ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضرات صحابہ میں سے کسی کی کوئی غلطی ثابت بھی ہے روایات کی روشنی میں تو بیان کرنا اس کا جائز نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیان کا یہ انداز ہو جو اس وقت چل رہا ہے، ان کا منافق کہنا اور جانے کیا کیا باتیں کہنا، تو اس میں تو سچی بات یہ ہے کہ خیر منانی چاہیے ایمان کی۔ ہمیں کسی سے ضد نہیں ہے، کسی سے ہماری ذاتی کیا لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن حضرات صحابہ کے بارے میں جب یہ بات ہوگی تو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور کچا ذہن ایسے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں۔ تو سارے مسلمانوں تک یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ حضرات صحابہ کے بارے میں اگر کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہ ان کی غلطیوں کو بیان کرتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ باطل کام کر رہا ہے۔ دور تابعین میں یہ بات طے ہو گئی، آج نہیں، ائمہ مجتہدین کے یہاں یہ بات طے ہو گئی کہ حضرات صحابہ کے اختلافات کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی ہے، اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور ہے، چونکہ یہ دیوبند ہے اور یہ دارالعلوم ہے اور یہاں دوسرا ادارہ ہمارا وقف دارالعلوم ہے، میں ذاتی طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کسی ذمہ دار نے نہیں کہا،
لیکن میں 40 برس سے دارالعلوم اور وقف دارالعلوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے کے حالات بھی میں جانتا ہوں، کم از کم اس 7 سالہ کے بعد کے سارے حالات سے میں واقف ہوں۔ وہ صاحب اپنے لیے شاید کوئی حمایت کا گوشہ پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم کو مطعون کر رہے ہیں اور وقف دارالعلوم کی تعریف کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے سبق میں بھی یہ بات کہی اور مسجد کے منبر سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ مطمئن رہیں، وقف دارالعلوم کے ذمہ داران ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر ان کے باطل کی تائید کر دیں۔ ٹھیک ہے، دارالعلوم میں اختلاف ہوا اور اس کے بعد ایک اور ادارہ بن گیا، یہ ہمارا اختلاف ہے، آپس کا معاملہ ہے، ذاتی ہے، اس کا مسلک اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا مسلک ایک ہے، ہمارے اکابر ایک ہے۔ آج جس طرح ہم اس دارالعلوم کے اسٹیج پر بیٹھ کر ہر تقریر و تحریر میں اپنے تمام اکابر کا نام لیتے ہیں، چاہے وہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا ان سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور آگے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اسی طرح بالکل اسی طرح اسی احترام کے ساتھ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہم لیتے ہیں، اور یہ کوئی کسی کے دباؤ یا مجبوری میں نہیں بلکہ صحیح بات سمجھ کر کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری جماعت یعنی جماعت دیوبند، وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا مظاہر العلوم سہارنپور ہو یا تبلیغی جماعت ہو، دونوں طرح کے لوگ، یا اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، اور اب تو وہ ادارہ، وہ محترم ادارہ جہاں سے وہ صاحب نکلے ہیں، وہ کھل کر مسلک حق کو بیان کر رہا ہے۔ وہاں کے استاذ محترم نے مسجد ہی میں نہایت ایمان افروز بیان کیا ہے صحابہ کے موضوع پر۔ تو اس لیے ایسے لوگ اس خیال میں نہ رہیں کہ ان کو کوئی جگہ مل جائے گی۔ حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اور یہ بات ہر فکر کے علماء کہتے ہیں، جو بھی علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ کی برائی بیان کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ سیدھا یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمارے آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری مقرر فرمائی تھی، وَيُزَكِّيكُمْ، کہ پیغمبر تمہاری تربیت کریں گے، اور کم کے مخاطب سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے بالواسطہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنی ذمہ داری جو تربیت کی ذمہ داری تھی وہ پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ سوچے بات کہاں جاتی ہے، ایمان کا خطرہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس لیے تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے چاہا کہ اس موقع پر مختصر سا پیغام ضرور چلا جائے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور جو بھی ذہن اس طرح کا ہے، بنیادی طور پر یہ ذہن شیعوں کا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں آزاد فکری اس نے اس کا راستہ کھولا ہے۔ میں اس وقت نام لے کر موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اگر میرے پاس 5 منٹ بھی ہوتے تو میں اس موضوع پر مزید بات عرض کرتا، مگر میں صاف کہتا ہوں اتنا کہ حضرات صحابہ کے بارے میں بات کرنے والا کوئی آدمی آپ کو دیکھنے میں کیسا ہی عالم نظر آئے اور کیسا ہی مقدس نظر آئے، آپ یہ طے کر لیں کہ یہ ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات ہم سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا پورا احترام
ملحوظ رکھ کر ان کے مقام کی حفاظت کرنے کی اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.